السلام علیکم معلومات ٹی وی میں خوش آمدید ناظرین۔ آج کا پہلا نیوز اپ ڈیٹ نکل کے آتا ہے انڈیا سے، جہاں پر نریندر مودی نے پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان کو ایک خط لکھی ہے، جس میں انہوں نے کہا ہے کہ ہم پاکستان کے ساتھ خوشگوار تعلقات چاہتے ہیں، اور یہ انہوں نے پاکستان ڈے پر کہا ہے۔ مودی کا یہ بیان جنرل قمر جاوید باجوہ کے بیان کے ٹھیک بعد آیا، جس میں انہوں نے کہا تھا کہ اب ہمیں ماضی کو دفنانا چاہیے اور آگے مستقبل کا سوچنا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ اس کے لیے انڈیا کو کشمیر میں خصوصاً سازگار ماحول بنانا ہوگا، اس کے بعد ہم آگے کے حالات کے بارے میں سوچیں گے۔ ناظرین، پاکستان اور انڈیا دونوں نیوکلیئر پاورز ہے اور دونوں کے تعلقات اچھے ہونے چاہیے، کیونکہ ان کے درمیان اگر جنگ چھڑ گئی تو یہ جنگ پورے خطے میں تباہی لائے گی اور پوری دنیا یہ بات جانتی ہے۔ اس لیے پاکستان اور انڈیا کے درمیان عرب امارات نے بھی بڑا کردار ادا کیا۔ ناظرین، آپ اگر دیکھیں تو خطے میں حالات بہت تیزی سے تبدیل ہوتے چلے جا رہے ہیں، اور پچھلے دنوں تو ہم نے انڈیا اور پاکستان کے درمیان سیز فائر پر متفق ہونا بھی دیکھ لیا ہے، اور رپورٹس کے مطابق اب LOC پر حالات ٹھیک ہے۔ چین اور انڈیا کے درمیان بھی تلخیاں اب کم ہوئے ہیں، اور آنے والے دنوں میں یہ بھی توقع کی جا رہی ہے کہ انڈیا کی آرمی پاکستان میں جنگی مشقوں کے لیے بھی آ جائے، جس میں چین بھی شامل ہوگا۔ اور پچھلے دنوں پینٹاگون کا چیف بھی انڈیا آیا تھا، اور ہو سکتا ہے انہوں نے بھی انڈیا پر دباؤ ڈالا ہو کہ اب ہمیں یہاں امن چاہیے۔ ناظرین، آج کا دوسرا نیوز اپ ڈیٹ نکل کے آتا ہے اسرائیل سے، جہاں پر اسرائیل میں الیکشن ہوئے ہیں، جس میں ایک پارٹی جو کہ یونائٹڈ عرب لیسٹ نام کی ہے، ایک ایسے مقام پر ہے کہ وہ فیصلہ کر سکتی ہے کہ نتنیاہو اگلا وزیر اعظم ہوگا یا کوئی اور۔ ناظرین، پچھلے 2 سالوں میں اسرائیل میں یہ چوتھا الیکشن ہے، اور ابھی تک کوئی اکثریت سے وزیر اعظم نہیں بنا، اور کوئی بھی اکثریت بنا نہیں پایا۔ اس کی وجہ ایک تو یہ ہے کہ اسرائیل میں بہت ساری پارٹیز ہے، اور ہر پارٹی ایک الگ ویژن کے ساتھ چلتی ہے۔ اس لیے جب الیکشن ہوتا ہے تو مختلف پارٹیز توڑے ووٹ لیتے ہیں۔ اسرائیل کے کنیسٹ میں سارے 120 سیٹس ہوتے ہیں، اور ان میں کامیابی کے لیے 61 سیٹس درکار ہوتی ہے، اور چونکہ پارٹیز زیادہ ہے اس لیے کوئی 30 کوئی 20 کوئی 10 کوئی 5 سیٹس بنانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں، اور اکثر جو زیادہ سیٹس بناتے ہیں وہ ایک دوسرے کے شدید مخالف ہوتے ہیں۔ اس لیے مختلف پارٹیز مل کر حکومت بناتے ہیں، جو کہ اکثر کمزور حکومت مانی جاتی ہے اور پھر آسانی سے ٹوٹ بھی جاتی ہے۔ اس لیے اس بار بھی ایسا ہوا، اور یہ پچھلے 2 سالوں میں 4 الیکشن ہوئے، لیکن کوئی بھی اکثریت نہیں لے کے آیا۔ اور میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ اسرائیل کے تاریخ میں اب تک اکثریت والی کوئی حکومت نہیں بنی، لیکن اس بار منصور عباس کی پارٹی ایک ایسی جگہ کھڑی ہے جہاں سے اگر وہ کسی کو بھی سپورٹ کرتا ہے تو وہ اگلا وزیر اعظم ہوگا۔ ناظرین، آج کا تیسرا نیوز اپ ڈیٹ نکل کے آتا ہے اسرائیل سے، جہاں پر اسرائیل کے وزیر صحت نے کہا ہے کہ اب تک آدھی اسرائیلی لوگوں کو ویکسین مل گئے ہیں، اور ملک میں کرونا وائرس یا مریضوں میں بہت کمی دیکھنے کو ملی ہے، لیکن ویکسین کا یہ عمل فلسطینین اتھارٹی کے کنٹرول علاقوں میں بہت کم دیکھنے کو ملا، اور یہ لوگ ڈونیشنز اور اسرائیل سے کم مقدار میں چیزیں ملنے پر گزارا کر لیتے ہیں، اور یہ علاقے اسرائیل کے قبضے میں ہے۔ اس وقت اسرائیل کو چاہیے تھا کہ ان کی ذمہ داری اپنے سر اٹھا لیتے، لیکن اب تک ان کو صرف 1,20,000 ویکسین خوراک مل گئے ہیں، لیکن اسرائیل میں 40 لاکھ سے زائد افراد کو 2 خوراک مل گئے ہیں۔ اس وقت ویسٹ بینک کی ان فلسطینیوں کو بہت مشکلات کا سامنا ہے، اور اسرائیل کے قبضہ گروپ ان کی سرزمینوں پر قبضے بھی کرتے رہتے ہیں۔ اسرائیل میں بڑے لیول پر ویکسین کی خوراک ملنے سے 85% تک کورونا سے مرنے والوں کی تعداد میں کمی دیکھنے کو ملی ہے، اور ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ بہت جلد سارے اسرائیلیوں کو یہ خوراک مل جائیں گے۔ ناظرین، اگر آپ روزانہ کی بنیاد پر پوری دنیا سے بڑے خبریں دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے۔